و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی سب ساتھی؟ ماشاء اللہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جی ابھی آتی ہے سکرین تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی تو ریویژن سب ساتھیوں نے کی جو ساتھی سن رہے ہیں؟ آج تو نہیں کی سر، کچھ مصروفیت تھی۔ تو سر وہ ایسا کر لیں کہ اپنا موبائل اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن مجید، تو جہاں بھی بیٹھے تصویر وہاں نہیں آ شروع رہی؟ کر دیا۔ ٹیکسٹ آ رہا نہیں تصویر نہیں میرے پاس، نہیں میرے پاس نہیں آ رہی تصویر۔ ہے؟ ہمارے پاس بھی نہیں آ رہی سر۔ یہاں بھی نہیں آ رہی۔ آ جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ سلو ہے میرا خیال، شاید اس وجہ سے میں نے تو ادھر شیئر کر دی ہوئی۔ جی آپ اگر کہہ سکتے ہو باقی ساتھی گھر میں کہیں کہ وہ نہ آج وہ استعمال کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ نیٹ سلو کیا ہوا نا اسلام آباد میں، وہ مسئلہ ہے۔ خود دس میرے پاس تو پوری شیئرنگ آ رہی، میں دوبارہ پھر کروں؟ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم ریویژن کر لیں جتنا یاد ہے۔ سر میں جی سر، کر دوبارہ لیتے شیئر ہیں کروں، الحمدللہ۔ دوبارہ اٹینڈ کروں؟ ٹھیک ہے جی، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ من الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے پڑھا تھا کل والا سبق، بلکہ آ رہا ہے جی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، میرا خیال ہے یہ آیت تھی جی سر، ہاں جی یا آپ جی، ٹھیک جی سر۔ یہ آ بھی گئی گئی تصویر ہے آ گئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، سہولتیں ہو گئیں۔ اچھا جی، کل کا سبق تھوڑا سا نیچے کریں، اس لیے کہ وَإِذْ قُلْتُم اوپر ہے اور یا موسیٰ نیچے ہے، بس جی اتنا ہی۔ تو یہاں شروع کرتے ہیں جی۔ تو بتائیں گے کہ کون کون سے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں؟ کیپٹن ہمارے صاحب ساتھ ہیں؟ ہے جی منصور خان صاحب، نعیم یوسف صاحب، زوم یوزر ہیں ایک، داؤد ہیں، داؤد صاحب نہیں ہیں، بھائی، ارم ثاقب ہیں، حذیفہ طاہر ہیں، بس یہی۔ اچھا یہ پہلا ہمارے ساتھ چار ساتھی جو نئے ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ تو جناب کیپٹن صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ہم آیت نمبر 54 پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، 55 سورہ بقرہ کی۔ تو کیپٹن صاحب نے ریوائز نہیں کیا تو نعیم صاحب کو کہتے ہیں، لیکن نعیم صاحب کل نہیں تھے۔ نعیم صاحب ہے؟ ہاں جی ریکارڈنگ سر، تو کل 3 گھنٹے لائٹ گئی ہے ہماری۔ جی ہاں، میں نے کر دیا تھا آن ٹھیک ہے، لائن، میں تو سناتا ہوں۔ منصور صاحب بسم سے اللہ۔ شروع کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، سر میں سناتا ہوں۔ وَإِذْ وَإِذْ قُلْتُمْ، قُلْتُمْ یا موسیٰ، ہوں اور یاد کرو جب، اور یاد کرو جب تم نے قُلْتُم، کہا، اور یاد کرو تم جب تم نے کہا، یہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ لن نؤمن، ہرگز۔ یہ مجھے ذرا کرنے دیں اس وجہ سے کہ سب ساتھیوں نے اس کے اندر حصہ لینا ہے۔ جی سر۔ تو حذیفہ بھائی آگے کریں گے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کیپٹن صاحب بتائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، پورا جملہ ہے تو حتی کا ترجمہ کریں، حتیٰ کہ جہاں تک یہاں تک کہ نر اللہ، اللہ کو دیکھ لیں، نون کا ترجمہ بھی کریں، ہم اللہ کو دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتن، ظاہری آمنے صورت سامنے، میں،
آمنے سامنے نہیں، وہی الفاظ استعمال کریں وہ، ورنہ پھر یہ ہے کہ کوئی کہے گا آمنے سامنے، کوئی کہے گا جاہری طور پر، کوئی کہے گا ظاہری صورت میں، کوئی کہے گا ظاہری حالت میں. ٹھیک ہے، جی سر. تو ایک لفظ ہے ہم نے کہا تھا ظاہری صورت میں. ظاہری اوکے صورت. صحیح. جی. تو نعیم بھائی جی کوشش کریں. جی فَأَخَذَتْ كُمُ فَأَخَذَتْكُمْ، الصَّاعِقَةُ. تو تمہیں پکڑ لیا، پھر تمہیں پکڑ لیا کڑک نے، کڑکنے، و- ہم نے کہا تھا بجلی کی کڑکنے. ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک کڑک بھی نے، ٹھیک ہے، یہ ایک نہیں کہ صاعقہ ہوتی بجلی کی کڑک کو کہتے جی ہیں. تو پھر تمہیں بجلی کی بجلی کڑک کی کڑک نے پکڑ لیا، اور وا- منصور بھائی کہیں گے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اور تم دیکھ رہے تھے. تو میں منصور بھائی سے یہ پوچھوں گا، یہ جو صاعقاتو ہے، تے کے اوپر پیش ہے، اگر عربی گرامر کو دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب دیں، لیکن اگر پتہ ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. اچھا. یہ تے کے اوپر پیش کیوں ہے؟ اگر آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ کہیں کہ نہیں پتا، نہیں پتا. اور ہم آگے چلیں گے. نہیں پتا جی، ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا ہے. اور کون ساتھی بتائیں گے کہ آخذت کو الصاعقۃ، یہ پورا جملہ ہے. تو میں نے پوچھا ہے صاعقۃ تے کے اوپر پیش کیوں آئی ہے، کیا ظاہر کرتی ہے، یہ کس چیز کی سر پہچان ہے؟ مونس کی. سر یہ یہ مونس کی پہچان. یہ ایک تو یہ مؤنث فائل ہے، کی فائل کی اور پہچان دوسری جو ہے کرتی ہے وہ سر. فاعل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں ہی جواب ٹھیک ہو گئے جناب، ماشاء اللہ. صاعقۃ مؤنث ہے، جی سر. اور دوسری چیز یہ ہے صاعقۃ چونکہ فعل کے ساتھ ہے، آخذت کم الصاعقۃ، تو تمہیں بجلی نے کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. کڑک، پکڑ پکڑ لیا. لیا، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. پکڑ لیا. پکڑ لیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. جی اچھا کچھ ساتھی یہ بتائیں کہ ہم نے تھے کلمہ نے کیوں کیا، ہم نے کیوں نہیں کیا کہ اور تم دیکھ رہے ہو یا دیکھتے ہو. فائل یہ کی میں وجہ نے سے ایک قاعدہ بتایا. ماضی میں گئے. ماضی میں گیا جی. جی ماضی میں میں بتا رہا ہوں کہ دیکھ رہے تھے. ماضی میں کیوں کیا آپ نے؟ تنظرون تو ماضی نہیں ہے، تنظرون ہے مضارع. مضارع جو ہوتا ہے وہ حال یا مستقبل ہوتا ہے، اور آپ کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھ رہے تھے ہم نے کیوں کیا؟ سر وہ حال نہیں نہیں. پتا. نہیں وائز نہیں ہے نہیں، نا، پتہ تو ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں پتا تو اس کا بڑا اچھا جواب ہے کہ نہیں پتا. اب سر مشتاق بھائی اللہ کو تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت میں نا بتا رہا ہے کہ وہ وائز کہ یاد کرو جب، یعنی کہ ماضی کی بات بتا رہا ہے. ہاں، آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ کل تم، چونکہ ماضی ہے، کل تم کیا ہے؟ ماضی ماضی ہے. ہے. ماضی ہے. ماضی ہے. تو لہذا اس کے بعد جو مضارع آئے گا اس کا ترجمہ ماضی بعید میں ہوگا. جی یہ رول. اس وجہ سے کل تم ہے تو کل تم ماضی تھا، تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس وجہ سے ہوگا کہ تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا انعام بتانے لگا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 56. 56. اب اس میں پڑھتا ہوں اور صرف پوچھوں گا کہ کون سا لفظ جو ہے وہ نیا ہے. میں صرف پڑھنے لگا ہوں. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. منصور بھائی کون سا لفظ نیا ہے آپ کے لیے؟
سارے پیچھے پڑھ نہیں بیٹھے ہیں بھائی، جی۔ نہیں سر بھائی، آپ باسنا بتائیے باس جی ناکم پہلے۔ ہاں باس ناحکم، اس کو پہلے ہمیں نہیں پڑھا قرآن مجید کے اندر، کوئی آیت نہیں آئی ابھی تک سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم نے باس نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے؟ جی سر اچھا، اب باس نا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے سر ماضی ہے۔ کیوں ماضی ہے آپ ہی بتائیے گا، کیا نشانی ہے اس کی ماضی کی؟ کہ اس کے اندر نا آخر میں آیا ہوا ہے، باس نا، تو ماضی جی کا جو فاعل ہوتا ہے وہ یا اس کے اندر چھپا ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے۔ جی سر بہرحال یہ اس سے پریشان نہ ہوں، اگر ترجمہ آپ کر لیں گے تو وہی مطلوب ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو اس قسم کے الفاظ آئیں گے تو آپ رواں، وہ لفظ آتا ہے پنجابی میں، رواں ہو جائیں گے ہم لوگ۔ باسنا ہماری زبان کا لفظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک کو مکہ میں مبعوث فرمایا، ٹھیک؟ جی جی وہ مبعوث فرمایا کے معنی ہوتے ہیں بھیجا۔ ہوں، مبعوث فرمایا کا مطلب کیا ہوگا؟ بھیجا۔ بھیجا تو باسا کے ایک معنی ہو گئے بھیجنے کے، ہوں، دوسرے معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے باسنا کہ کسی کو مار دیا جائے اور مار کے دوبارہ زندہ کیا جائے، تو اس کے لیے بھی لفظ باس بے عین سے آتا ہے۔ نا اس کا آخر میں آ گیا فاعل ماضی کا، تو ترجمہ بنے گا ثم بعثناکم۔ بعثنا کا مطلب ہے ہم نے دوبارہ زندہ کیا، کم تمہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ثم بعثناکم کے معنی اب کیا ہوں گے؟ پھر پھر ہم ہم نے نے تمہیں تمہیں دوبارہ دوبارہ زندہ زندہ کیا۔ کیا۔ پھر زندہ ہم کیا نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اوپر پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو ظاہری صورت میں نہ دیکھ لیں ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاعقہ بھیج کے ان کو مار دیا۔ تو کل جو آیت پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب میں جو ہمارے ذہن میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ میں تو ان کو لے کے آیا تھا، یہ ہمارے بہت چیف تھے، سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، تو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو یہ واپس جاؤں گا تو وہ کیسے کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی سر ہاں، تو رسول پاک اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا بھی مانگی تھی کہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت غیر الغافرین۔ اللہ کے سامنے دعا مانگی اپنے آپ کو کہ میں بول بھی رہا ہوں لیکن بولنے کی معافی بھی مانگی یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ انعام دیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان بندوں کو بھی جو کہ مر گئے تھے۔ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ مر گیا ہو، زندگی دنیا کی نہ ہو، اس کو دوبارہ زندگی مل جائے تو بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت۔ بہت بڑھیا جی۔ بہت بڑی نعمت جی۔ تو پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم۔ موتکم کا ترجمہ صرف کرنا ہے جی۔ موتکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری موت۔ تمہاری موت، موتکم تمہاری موت، تمہاری موت بعد، پہلے لکھا ہوا ہے تمہاری، بعد موتکم کا مطلب ہوگا تمہاری موت کے بعد۔ اب من درمیان میں آیا ہے، اس کا عربی کے اندر من آئے گا، ہماری زبان کے اندر اگر ہم ترجمہ کریں من کا مطلب سے تو وہ جملہ ہماری زبان میں پورا نہیں ہوتا، عربی کے اندر من لگاتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد سے، یہ بنتا ہے نا جی؟ جی سر جی جی صاحب، جی اب سے لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ نہیں لگانا ہمارا ہی ہے۔ چلو لگانا ہے۔ تمہاری موت کے بعد سے تمہیں زندہ کیا۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا
انہیں جب زندگی دی تو مجھے بتاؤ اس بچڑے نے دی تھی ان کو زندگی، نہیں اللہ تعالیٰ نے. نہیں یا سر، اللہ موسیٰ تعالیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یا نہیں ان کے ساتھ جو اور چیف تھے انہوں نے دی تھی؟ نہیں نہیں. نہیں. اب جس کے نے دی تھی اس کے بارے میں ہے لعلکم تشکرون، ابھی ہم نے پڑھا تھا اوپر، تاکہ تم تاکہ شکر تم ادا کہ کرو. تم تاکہ تم شکر ادا کرو. تاکہ تم شکر ادا کرو. بالکل ایسا ہے جی، بالکل شکر. مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے تو ممکن ہے کہا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر بھول گئے. مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انعامات ہیں وہ بتا رہا ہے، اور پھر ان کی زیادتیاں بتا رہا ہے. تو آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں. ثم بعثناکم، پھر ہم نے پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. یہی سب کہیں گے پھر. اوکے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. من پھر ہم نے بعد تمہیں دوبارہ موتکم، زندہ کیا تمہاری موت تمہاری کے موت بعد ہماری موت کے تمہاری بعد موت کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تاکہ تم تم شکر ادا کرو. تاکہ تم شکر ادا کرو، یا تاکہ تم شکر کرو، دونوں معنی. تو شکر ادا کرو پہ اتفاق ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اچھا اچھا سر، یہ اب موت کے بعد سے نہیں آپ نے بولا، جی، آپ نے موت کہا کے تھا سے بعد بولا. سے، ویسے ہاں آپ نے کہا ہے، تو اصل میں ہماری زبان کے اندر جو جملہ بنتا ہے نا وہ اچھا ہاں جی. یہی بنتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. یہ جملہ ہماری زبان کا خوبصورت ہے یا نہیں؟ جی سر. بالکل ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. لیکن میں وہی بتایا کہ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ ہر لفظ کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوگا نہیں. اس کو کہتے ہیں ترجمانی. ترجمانی کا مطلب ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. ہم ممکن ہے کوئی بریکٹ میں آپ نے سمجھنے کے لیے لفظ لگائیں گے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کا ترجمہ فٹ نہیں آئے گا تو اس کو لکھنے میں تو آئے گا، قرآن کا حصہ ہے. اس لیے کہ عربیوں جی نے سر. پڑھنا ہے. وہ باسناکم بعد موتکم ترجمہ نہیں ٹھیک، من بعد موتکم ہی آنا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. آگے چلیں جی. جی سر. جی سر. اچھا، میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گا، جس ڈیزرٹ کے اندر یا جس صحرا کے اندر گئے تھے اس صحرا کا نام کیا تھا جب فرعون پیچھے تھا، وہ غرق ہو گیا، اور یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے بنی اسرائیل والے ان کو بچا لیا. تو یہ کس صحرا کے اندر گئے تھے؟ صحرائے سینا. صحرائے سینا. جی، اس کو وہاں ویسے وادی تیہ، تے ہے اور ہے تیہ، آپ نے وادی سینا ہی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ڈیزرٹ کے اندر جو نہ اریگیشن ہوتی ہے نہ ویجیٹیشن ہوتی ہے، نہ وہاں پانی ہوتا ہے اور وہاں نباتات ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے. جی سر. جی پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے نباتات بھی نہیں. اور پھر ڈیزرٹ جو ہے اتنا جلدی گرم ہوتا ہے، بہت جلدی گرم ہوتا ہے. جن ساتھیوں نے دیکھا ہو کہ ٹیمپریچر شہر کے اندر تھوڑا ہوتا ہے اور 4-5 درجے ڈیزرٹ کے اندر زیادہ ہوتا ہے، سورج اوپر سے. اور یہ جناب ہزاروں کی تعداد میں یہ یہود، جی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارا سب کچھ، اب یہ جو سورج ہے نا اس کا کچھ کر لو، اور یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا اس کے اندر کھانے کے لیے چاہیے، اس کا کچھ کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر یہی بتایا، اور میں ذرا اپنے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَظَلَّلْنَا، یہ پتہ چل گیا کہ وَظَلَّلْنَا آخر میں آیا ہے. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ ماضی. ماضی کا. وجہ اس کی نا آخر میں آیا ہے. ٹھیک ہے، نا آخر میں آیا ہے. آیا ہے. ہاں جی. تو وَظَلَّلْ، اب ظل
اور اپنا ہم کہتے ہیں ذل سبحانی کو آپ اگر پرانے بادشاہ دیکھے ہوئے ہوں تو اور ان کے کارندے وہ ان کے کہتے ہیں جی ذل سبحانی استغفر اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے، اس کا سایہ استغفر آپ اللہ۔ ہیں، ایسے ہے۔ ہاں وہ کہتے تھے ذل یہ سبحانی، ہاں، اور کہلواتے تھے وہ جی ذل سبحانی جی۔ بہرحال وَذَلَّلْنَا کا ترجمہ ہوگا، اب ذل کا مطلب سایہ ہوگا تو اس سے ماضی بنے گا ذلَّلَ، تو ذلَّلْنَا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت یاد دلا رہا ہے، اور ہم نے سایہ کیا 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 سایہ کیا۔ علیکم آپ کو ترجمہ آتا ہے تم پر، تم تمہارے پر، اوپر۔ ہاں جی تمہارے اوپر یا تم پر، ٹھیک ہے۔ اب لفظ نیا آ رہا ہے، اب اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ یہ لفظ ہے غین میم غم، غم کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ غم ہے جو ہماری زبان کا ہی لفظ ہے غم، فکر، غم اور خوشی، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر، آگے آئے گا غم بغم لکی لا تحزنوا، غم کے اوپر غم آیا۔ دوسرا معنی غم کا بادل، غم کے معنی کیا ہوں گے؟ بادل۔ بادل جی۔ ہم اپنی زبان کے اندر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس پر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ جی سر، جی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں۔ تو ہم وہ غم کے معنی بھی بتا دیتے ہیں، بادل کے معنی بھی۔ تو یہاں ہے غمامہ، غم کی جمع غمام، تو بادلوں، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یہ پورا جملہ ہے۔ کیا ہوگا جی؟ وَظَلَّلْنَا، تو ہم نے اور سایہ ہم نے کیا ہم سایہ نے کیا تم سے اور ہم بادلوں نے کا سایہ کیا علیکم الغمام، تم پر تمہارے اوپر بادلوں بادلوں کا تمہارے اوپر بادلوں کا۔ یہاں عربی کے اندر جملہ ختم ہو گیا، آیت ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک نعمت، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، میں اگر آپ کو یاد دلاؤں، قیامت کے دن یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا، جس کو ہم وہ کہتے ہیں جی سوا نیزے پر آ جائے گا۔ اب وہ نیزہ پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا، ایسا ہے۔ لیکن جی اگر بادل نہ ہوں، گرمی گرمی ڈیزرٹ کی بھی ہو، اوپر کے سورج کی گرمی ہو، اور اس وقت بادل آ جائیں، تو بتائیے یہ نعمت ہے یا نہیں؟ بہت جی سر، بڑی بہت نعمت۔ ہاں، اب اس کو جب ڈسکس کریں گے تو تب نعمت بنے گا۔ اچھا جی، اب بات یہ تھی کہ وہاں نباتات کوئی نہیں تھی، آگے لفظ آپ کو آتا ہے اور وہی الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا، ترجمہ کیا ہوگا وَأَنزَلْنَا؟ اور نازل ہم کیا، نے نازل کیا، اور نازل اور کیا۔ ہم نے نازل کیا، یہ آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا، نازل کیا، دوبارہ آ گیا ہے علیکم المن والسلوى، تمہارے علیکم لیے تم پر تمہارے تمہارے پر لیے نہیں، تمہارے تم اوپر پر، اور ہم نے تمہارے اوپر، ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ مننا، مننا منی ہے، تھوڑا سا مذاق کر لوں کر لیں۔ جی یہ سر، اتارا کس کے لیے؟ جی؟ اتارا اس کا کیا لفظی معنی ہے؟ جی انزلہ، نازل، انزلہ پہلے پڑھا ہوا ہے، ہاں جی، انزلہ وہی ہے، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر۔ پنجابی زبان میں والدائیں جب بڑی غصہ ہوتی تھی نا، تو وہ پنجابی میں کہتی تھیں تین ہونے ہی تے من دیتا ہے تو پھر تین بھوک لگ گئی ہے۔ جی سر، جی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ جی سر، جی سر، کہتے تھے۔ کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے من کیا چیز ہوئی؟ کھانے کی چیز۔ کھانے والی چیز۔ جی، اس کے میں ایک حدیث پڑھنے والا ہوں، اور حدیث جی کو غور سے سنیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अलकम आतू, अब नया लफ्ज है आपके लिए, अलकम आतू। अलकम आतू का मतलब होता है खुम्बी, मशरूम। होती थी ना अपना घास वास, और उसके अंदर खुम्बियां आ जाती थी, खास तौर पर जो रेनी सीजन है, सावन, इसके अंदर जी जी गांव में अब भी आ जाती जी। सफेद हदीस कलर की मुबारका सुने, हदीस सुने जी। और हदीस है बुखारी शरीफ की 5708। रसूल पाक ने फरमाया, अलकम आतू खुम्बी मिनल मन्नी, मन में से है, मन की एक किस्म है। इसका मतलब ये हो गया कि खुम्बियों के अलावा भी उन्हें मिलता होगा। आगे पता क्या है, व माउहा शफाउन लिल आइन, और इस खुम्बी का पानी आंख के लिए शफा है। ठीक जी जी अब जो अपना हदीसी किताब है ना बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ के अंदर जो बाब हैं उनको किताब कहते हैं। क्या कहते हैं? किताब। किताब कहते हैं। किताब। तकरीबन 8000 के करीब हदीसें हैं, कमो बेश में, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नंबर नहीं है। तो उसमें एक किताब का नाम है किताब दवा वल इलाज, किताब दवा वल इलाज जी। उसके अंदर 103 हदीसें हैं। इसके अंदर 103 हदीसें हैं। 103 हदीसें हैं। उनमें से एक हदीस ये है, अल कम आतू मिनल मन्नी, खुम्बी जो है वो मन में से है, व माउहा शिफाउल लिल आइन, और इसका पानी आंख के लिए शफा है। चलो जी, आपको एक तो सुन्नत नबी की चीज मिल गई। अब मन और क्या चीज है? मन गूंद को भी कहते हैं जी। तो ये था कि भाई जो होता है ना अपना डेजर्ट, मैंने देखा हुआ है, आपने भी अगर देखा हुआ तो डेजर्ट कई दफा ऊंचा होता है पहाड़ों की तरह ही, और आगे जाके बिल्कुल नीचे जगह आ जाती है, फिर पहाड़ से ऊपर हो जाता है। अगर आप दुबई और अलायन और ये जो जगह गई हूँ मैं, और रुबा अल खाली देखा हुआ हो जाते हुए, तो मैंने चूंकि ट्रैवल वहां किया है, तो ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, फिर नीचे वो जो नीचे वाली जगह है ना, वहां कुछ आ जाता है, ये जो है उगने वाली चीजें आ जाती हैं। झाड़ियां अब झोड़ियां। अल्लाह ताला ने ये एक दस्तरखान भेजा उनके पास, सलवा। सलवा बटेर, जो हमारा, आप गुजरांवाला जाते हैं बटेर खाने के लिए, क्यों जी? चिड़े और बटेर। अब उसका नाम भी सलवा है, तो सलवा, हम इसका नाम मन और सलवा ही करेंगे। वो बटेर या उससे छोटा या बड़ा एक परिंदा होता था, वो आ जाते थे तो आप उसको खा लेते थे। खुम्बियां या गूंद या बाकी चीजें ये वहां आ जाती थीं, और सुबह के वक्त ये ले लेते थे। और ये बड़ा, बहुत बड़ा इनाम था, ना को खेती बाड़ी ना को, और ये जनाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उगा देता था, और ये सुबह ले लेते थे। क्यों जी, मजे थे ना? जी आगे क्या है, तो तर्जमा यहां तक करें, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा। तर्जमा, हमने और साया किया हमने तुम पर हमने बादलों का। साया किया तुम पर और बादलों का। हमने तुम पर बादलों का साया किया। अब वअंज़लना अलैकुम, और हमने और नाज़िल किया नाज़िल तुम किया पर तुम पर और हमने नाजिल किया तुम पर अलमन्ना वस्सलवा, मन मन और 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 सलवा। सलवा। मन और सलवा। लो जनाब, साया भी हो गया और खाने पीने के लिए चीज भी हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? अब कहा कुलू। कुल अब नया लफ्ज है ये, पहले हमने नहीं पढ़ा। कुल का मतलब होता है खाना जी, और कुलू उसके लिए अमर का सीगा है, कुल तू खा, उस बार रखे वो और खा कुलू लेगा जी। करेले को। जी प्लीज ना बोलिएगा। निकाले ने
جی میری بات سنیں پلیز، باقی ساتھی اپنے بات نہ کریں، وہ ڈسٹارشن بھی ہے اور پھر آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ، کلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھاؤ، تم کھاؤ، تم کھاؤ من طیباتی، طیب پاک کو کہتے ہیں، طیبات اس کی جمع ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ کلو میں طیباتی کا مطلب کیا ہے؟ اور تم پاکیزہ کھاؤ چیزوں میں سے۔ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور آگے بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، ما جو رزقنا، جیسے انزلنا تھا تو رزقنا میں نے بتایا عمومی طور پر آتا ہے رزق، ذہن میں آتا ہے۔ رزقا کا مطلب ہوتا ہے دینا، رزقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا۔ دینا۔ تو پہلے پڑھا ہوا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پڑھا ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں جی تو یہاں بھی ترجمہ ہوگا کلو تم کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی۔ رزقناکم کا مطلب کیا ہوگا؟ جو ہم نے تمہیں دی۔ اب غلطی کیا کریں گے؟ غلطی یہ کریں گے کہ اگر ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، رزق دیا، جی ترجمہ کئی جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہوگا، لیکن رازقہ کے معنی ہی دینا ہے، بہت کم جگہوں پر رزق کے معنی میں آیا ہے، ورنہ دینے کے معنی میں آیا ہے، جو ہم نے تمہیں دی۔ ذرا میں ریویژن بھی کروا لوں، دوبارہ اوپر چلتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر اور ہم نے بادلوں کا۔ سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ سایہ کیا، جی ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یہ جملہ پڑھیں گے تو اچھا ہے، ہم پہلے آ جائیں گے اور پورا جملہ بن جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ تم پر ترجمہ نازل کریں۔ کیا مانو سلوا، اور ہم نے تم اور پر ہم من و نے سلوہ تم پر اتارا۔ من و سلوہ اتارا۔ اور پھر کیا کہا؟ کلو کھاؤ، تم کھاؤ، کھاؤ۔ میں نے کہا یہاں آپ نے کلو جب آ جائے گا تو تم لگایا کریں، اچھا ہے، وہ اس وجہ سے کہ تو اور تم، اس کے اندر ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کلو تم کھاؤ، تم من کھاؤ طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں۔ ہاں بلکہ کر لیں ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو جو ہم نے تمہیں دی۔ ہم نے تمہیں دیں۔ اب جناب یہاں آ کے جو چیز ہے وہ کیا تھا؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو روز من اور سلوہ کھا کھا کے جی تنگ آ گئے ہوئے ہیں، روز صبح شام من اور سلوہ، من اور سلوہ، تو لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ بھی آگے جا کے پڑھیں گے یہ چیزیں، کہ یا اللہ ہمارے لیے وہ چیزیں دے جو زمین ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں تو وہ دے جو زمین اگاتی ہے۔ اب یہ جناب بتائیے، یہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا یہ کہہ کے کہ ہمیں وہ چیزیں دو جو زمین اگاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں خود محنت کرنی پڑے گی، خود بیج ڈالنا پڑے گا، خود پانی دینا پڑے گا، خود خبر گیری کرنی پڑے گی۔ جو کسان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل پیش آتی ہے کھیتی باڑی کرنے میں، بہت۔ بہت۔ اب یہاں جو چیز ہے آپ کیا غلطی کریں گے وہ میں بتانے والا ہوں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں نا آخر میں آیا ہوا ہے، لیکن یہ نا ساتھ نہیں لگا ہوا، جی وما ظلموا نا کو کریں ایرو، جی نا یہاں ساتھ نہیں لگا ہوا، یہاں ظلم نا نہیں آیا، جی یہاں لفظ ہے ظلموا۔ ظلموا کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلموا کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے انہوں ظلم نے کیا، ظلم کیا۔ اب انہوں ماں نے کا ظلم مطلب نہیں ہوتا کیا۔ ہے نہیں،
جی ذرا ہمارے ساتھ بول رہے ہیں کیپٹن صاحب. وما ظلموا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور ہم انہوں نے نے ظلم نہیں کیا. دیکھیں میں نے بتایا کہ میں جتنا کہوں اتنا پلیز چلیں، اس کے آگے نہ چلیں. میں نے ابھی درمیان میں سے بتایا ظلموا کے معنی کیا ہے؟ ظلم کیا. انہوں نے ظلم کیا. اب اس کی نفی بنائیں. ما ظلمونا کا مطلب کیا ہوگا؟ ما ظلموا کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے ظلم نہیں کیا. اب واو کا لگائیں. وما ظلموا، اب نہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. وما ظلموا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے اور ظلم انہوں نہیں نے کیا. ظلم نہیں کیا. اب یہ جو نا ہے یہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. جیسے کم تھا، بعثناکم، مفعول تھا نا کم، اسی طریقے سے یہاں نا مفعول بنے گا. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اور یہ جو ابھی ساتھی ہمارے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ آپ بہت سارے ساتھی غلطی سے جلدی یہی ترجمہ کریں گے. اور یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 57 اس کے اندر وما ظلمونا، اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ہاں ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ پوری دنیا ہماری عبادت کرنا شروع ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میری بزرگی برتری کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر سارے ہی کافر ہو جائیں تو ہماری اور بزرگی برتری اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. تو یہاں جو تھا انہوں نے جو مانگا کہ بھئی من سلوا نہیں ہمیں وہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن، جی، اور لیکن، یہاں لیکن اور لیکن، ولیکن کا مطلب کیا ہے؟ اور لیکن. اب آ رہا ہے کانو، اور اس کا صلہ ہے یظلمون. اب آ گیا ہے انفسہم یظلمون. کانو کا مطلب آئے گا تھے، یظلمون ظلم کرتے تھے. کس پر؟ انفسہم، اپنے نفسوں پر. لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. جلدی کہیں. ولیکن کانو انفسہم یظلمون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، غلطی کا امکان کس جگہ پر ہے؟ وما ظلمونا. یہاں بہت غلطی ہوتی ہے، پہلے بھی ساتھی کرتے رہے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دوبارہ کہیں. انہوں نے اور ہم نے ظلم اب نہیں